تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا انوار اللہ فلق قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، حاضرین و ناظرین اور اسکرین کی مدد سے اس پورے وقیع اور اہم نظام کو اور پروگرام کو سننے والی پیاری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ افروز ابو حنیفہ وقت، فقیہ عصر، مفسر قرآن اور ہندوستان کے لیے تقی عثمانی کی حیثیت رکھنے والی عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ داخلی جو مسائل ہیں وہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ داخلی زندگی میں شریعت کی حفاظت رہے۔ میرے بھائی، شریعت نام طریقے کا ہے اور اس راہ کے چلنے کا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ بس اسلامی شریعت اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر واحد اور آخری شریعت ہے کہ جس پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا، بلکہ شریعت اسلامی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے حصول کی آخری سند ہے۔ اب اگر دنیا کا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ ہم دوسری راہ سے اللہ کو راضی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو پھر اس شریعت کی حفاظت کے لیے بھی ہم کو کمر بستہ رہنا ہے۔ ہم جہاں جہاں کمر بستہ رہے ہیں ہماری شریعت الحمدللہ محفوظ ہے، اور وہ ہماری ایمانی قوتوں سے محفوظ ہے، ایمانی طاقتوں سے محفوظ ہے۔ اس کے لیے کسی باہر اور خارجی ڈیفنس طاقت کی بہت زیادہ تلاش نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر برتنے والے بن جائیں۔ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کی عید محفوظ ہے یا نہیں؟ بتائیے، آپ کی عید محفوظ ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹ میں کبھی یہ کہا گیا کہ مسلمانوں تم کو عید پڑھنا ہوگا اگر اس ملک میں رہنا ہے تو؟ نہیں نہ کہا گیا۔ اس کے باوجود عید کی نماز کسی کی چھوٹتی ہے؟ کسی کی چھوٹتی ہے؟ بھائی، جو کبھی نہیں پڑھتا ہے اس کی بھی عید نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ عید کی نماز محفوظ ہے یا نہیں؟ اچھا، قربانی آپ کی محفوظ ہے نہیں، وہ تو ہے مسئلہ، لیکن مسائل کے ہجوم میں بھی قربانی کا عمل آپ کے ہاں محفوظ ہے یا نہیں؟ کیوں محفوظ ہے؟ نہیں رہنا چاہیے نا۔ پولیس قربانی کراتی ہے، یہاں کی ڈیفنس قوتیں قربانی پر آپ کو مجبور کرتی ہے؟ نہیں، آپ کی جو ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، اور آپ کا جو عمل ہے وہ اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو انتہائی سنجیدہ مجمع ہے یہ، اور ایسی مثال جس میں ذرا بھی غیر سنجیدگی کی باس نظر آئے تو نہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن چونکہ مجھے آمادہ کرنا ہے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے، ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھ لے کیا ختنے کا عمل غیر محفوظ ہے یا محفوظ ہے؟ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو برتیں گے۔ جنازہ آپ کا محفوظ ہے یا نہیں؟ نکاح کا عمل آپ کا محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ کیوں محفوظ ہے؟ کیا کسی ڈیفنس طاقت کی وجہ سے، فورس اور فوج کی وجہ سے؟ ہمارے عمل اور کردار کی وجہ سے۔ بس شریعت اسلامی کو اگر ہم اور آپ نے عملی شکل دے دیا تو جس طرح سے دوسری چیزیں ہمارے یہاں محفوظ ہیں، انشاءاللہ دیگر چیزیں جس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے عمل و کردار سے محفوظ رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو کون نہیں جانتا ہے، صدیاں فراموش نہیں کر سکے گی۔ ان کے علمی فکری خوبیوں کے کمالات کے عکس جمیل حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے۔ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، تادیر ہم سبوں کے درمیان باقی رکھے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا یہ اقتباس بہت سارے علماء نے ملک بھر میں بیان کیا اور محسوس کیا کہ شاید یہ ان کی فکری قوت کا کمال ہے۔ میں اس اقتباس کو جب پیش کرتا ہوں تو میں قاضی صاحب کا نام لیے بغیر میں اقتباس کو پیش کرنے میں شرماتا ہوں، چونکہ یہ ان کے فکر کی پیداوار تھی۔
حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ راستے دو قسم کے ہیں، ایک راستے وہ ہیں جو سرکاری طور پر منظور شدہ ہے لیکن اس پر گاؤں کے لوگوں نے، سماج کے لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستے منظور شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ راستے بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ راستہ جو سرکاری نہیں ہے، منظور شدہ نہیں ہے، لیکن جب پبلک چلنے لگتی ہے تو چلتے چلتے جہاں راستہ نہیں ہے وہاں بھی راستہ بن جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت نام تو طریقے کا ہے، شریعت نام تو اس راہ پہ چلنے کا جس سے اللہ راضی ہو۔ اگر اس راستے پر ہم اور آپ اگر چلیں گے، ہم اور آپ چلیں گے، خواہ وہ آئلی مسائل ہو یا دوسرے مسائل ہوں، ان تمام امور میں سے آج کا یہ بینر اور اس کا عنوان ہم سے اور آپ سے بنیادی طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی شریعت کو گلے لگائیں اور اس پر چلنا سیکھیں اور اس پر چلنے کے لیے اپنے اندر جذبات پیدا کریں، احساسات پیدا کریں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز بن کر کے اس پورے ملک میں خارجی طور پر بھی اور داخلی طور پر بھی شریعت کی حفاظت کے لیے فکر مند رہیں گے۔ مجھے بھی حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکات العالیہ کے کلیدی خطاب کو سننا ہے تاکہ میں ان کو سن کر کے دوسری جگہوں تک پہنچانے کا کام کروں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحاب اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔